چنگیز خان کا شمار دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ شہرت اس کی بربریت اور ظلم بھی تھا۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتا وہاں ایک تباہی کی داستان چھوڑ جاتا۔ مختلف مورخین کے مطابق چنگیز خان نے اپنی جنگوں میں 40 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل کیے۔ چند مورخ تو اس تعداد کو 4 کروڑ تک بھی بتاتے ہیں، لیکن شاید یہ تعداد درست نہ ہو۔ ان کی وفات کے وقت ان کی سلطنت بحر اوقیانوس سے کیسپین سمندر تک پھیلی ہوئی تھی، جو آج کل کے دور میں چین اور وسط ایشیائی ممالک ترکمانستان اور ازبکستان پر محیط ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا، جس کے معنی لوہار کے تھے۔ ان کی پیدائش 1162 میں بیکال جھیل کے پاس منگولیا میں ہوئی۔ ان کا بچپن بہت کٹھن اور دشوار تھا، جس نے ان کی زندگی اور شخصیت پر بہت گہرے نقش چھوڑے۔ چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیدائش کے وقت ان کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا بھی تھا، جو ان کی زندگی میں آگے رونما ہونے والے واقعات کا پیش خیمہ تھا۔ ان کے والد اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ایک دشمنی کے نتیجے میں انہیں ایک مخالف قبیلے نے زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ چنگیز خان نے اس کے بعد اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ان کے قبیلے کے باقی لوگوں نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ قبیلہ چنگیز خان اور ان کے خاندان کو اب بوجھ سمجھنے لگا اور اس وجہ سے انہیں ان کے خاندان سمیت قبیلے سے نکال دیا گیا۔ اس موقع پر وہ اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے ہمراہ تنہا رہ گئے۔ یہ وقت ان پر بہت مشکل تھا۔ اس دوران ان کے خاندان نے شدید غربت میں دن گزارے، یہاں تک کہ انہیں فاقے بھی کرنا پڑے۔ چنگیز خان نے اپنا پہلا قتل اس دور میں کیا، جب انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی کو اس الزام میں قتل کر دیا کہ وہ باقی لوگوں سے چھپا کر کھانا ذخیرہ کر رہا تھا۔ اس دوران چنگیز خان اپنی والدہ کے بہت قریب ہو گئے اور انہوں نے چنگیز خان کو منگول سیاست کے داؤ پیچ سکھائے، جس سے انہیں اپنے ارد گرد کے قبائل کے معاملات سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ 1177 میں جب ان کی عمر تقریباً 15 برس تھی، ایک دشمن قبیلے کے حملے کے نتیجے میں انہیں قیدی بنا کے غلام بنا لیا گیا۔ اس قید سے وہ اپنے محافظ کی مدد سے فرار ہوئے اور زندگی بھر اس کے احسان مند رہے۔ اس محافظ کا بیٹا بعد میں چنگیز خان کی آرمی میں ایک با اعتماد جرنیل بھی رہا۔ چنگیز خان کے نام کا پہلی بار چرچا قید سے بھاگنے کے بعد ہوا اور اب منگول قبائل میں اس نام کی بازگشت شروع ہو گئی۔ اسی دوران 1178 میں انہوں نے بورتے نامی خاتون سے شادی کر لی۔ 1184 میں چنگیز خان کی زندگی میں ایک اور تلخ موڑ تب آیا جب ایک دشمن قبیلے نے ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں جہاں ان کے بہت سے ساتھی مارے گئے، وہیں حملہ آور قبیلہ ان کی بیوی کو بھی اغوا کر کے ساتھ لے گیا۔ چنگیز خان کی طاقت میں آنے کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انہوں نے پہلی بار اپنے ایک قریبی دوست جموکا کی مدد سے اپنی بیوی کو رہا کروایا۔ اس مقصد کے لیے چنگیز خان نے اپنے والد کے قریبی ساتھی تغرل سے مدد لی، جس نے 20,000 کا لشکر چنگیز کی قیادت میں دے دیا۔ بالآخر 8 مہینے قید کے بعد چنگیز خان اپنی بیوی کو رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کی پہلی کامیاب عسکری مہم تھی اور اس سے ان کا نام منگول قبیلوں میں اور زیادہ نمایاں ہو گیا۔ اس موقع پر ان کے اپنے بچپن کے دوست اور بااعتماد ساتھی جموکا سے اختلافات بڑھنے لگے۔ چنگیز خان کی ایک یہ خوبی تھی کہ وہ قابلیت پہ یقین رکھتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہر شخص کو اس کی قابلیت کے لحاظ سے ذمہ داری دینی چاہیے، اور وہ منگول اشرافیہ یا کسی کو اس کی وراثت کے طور پہ کام اور ذمہ داریاں دینے کے مخالف تھے۔ جموکا کی سوچ ان کی سوچ سے مختلف تھی۔ ان اختلافات کی وجہ سے جموکا اور چنگیز خان کا قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں اپنے اپنے قبائل کے سردار بن گئے، لیکن جموکا کی ناراضگی یا اختلاف یہاں ختم نہیں ہوا۔ 1187 میں جموکا نے 30,000 کی فوج کے ساتھ چنگیز خان کے قبیلے پہ حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں چنگیز خان کو بدترین شکست ہوئی اور انہیں بھاگ کر اپنی جان بچانا پڑی۔ اس حملے میں قید ہونے والے 70 نوجوان چنگیز خان کے ساتھیوں کو جموکا نے ابال کر قتل کر دیا، جس نے جموکا کے اپنے ساتھیوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ عمل منگولوں کے معیار کے مطابق بھی ناقابل تصور تھا۔ چنگیز خان نے پہلی شکست کے بعد ہمت نہ ہاری اور پھر سے اپنے ساتھیوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 15 سال کے بعد دوبارہ جموکا سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان 10 سے 15 سالوں میں منگول قبائل میں بہت سے اتحاد بنے اور ٹوٹے۔ جموکا کو مدد فراہم کرنے والی زیادہ تر منگول اشرافیہ تھی اور چنگیز خان کو زیادہ حمایت عام لوگوں سے ملی۔ 1204 میں جموکا اور چنگیز خان دوبارہ میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئے۔ یہاں چنگیز خان نے اپنی عسکری مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ان کی عسکری حکمت عملی کے 2 بنیادی ستون تھے: لمبے فاصلے تک نشانہ لینے والے تیر کمان اور ان کے پھرتیلے گھڑ سوار تیر انداز، جو دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ ان کی فوج اس برگرفتاری سے حرکت کرتی تھی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ چنگیز خان کا یہ فلسفہ جرمن آرمی نے عالمی جنگ عظیم دوم میں اپنایا، جس کو بلٹز کریگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت فوج کی برق رفتاری سے نقل و حرکت کو ممکن بنایا گیا اور فوجیوں کو اس تیزی سے حملہ آور ہونے کی تربیت دی گئی کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملے۔
اس جنگ میں چنگیز خان نے جموکا کو اپنی بہتر حکمت عملی کی بنیاد پر شکست دے دی۔ جنگ ہارتے ہوئے دیکھ کر جموکا جنگ کے میدان سے فرار ہو گئے، لیکن بالآخر جموکا کو اپنے ہی جرنیلوں نے چنگیز خان کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان جرنیلوں کو بعد میں چنگیز خان نے قتل کروا دیا کیونکہ انہوں نے اپنے ہی کمانڈر کو دھوکہ دیا تھا۔ جب جموکا کو گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس لایا گیا تو چنگیز خان نے ایک بار پھر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اسے معاف کرنے کی پیشکش کی اور دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن جموکا نے انکار کر دیا اور بولا کہ آسمان کے نیچے صرف ایک ہی سورج ہو سکتا ہے اور موت کو ترجیح دی۔ جموکا نے چنگیز خان سے یہ درخواست کی کہ اسے باعزت موت دی جائے، جس کا مطلب اس زمانے میں یہ تھا کہ قتل ہونے والے شخص کا خون نہ بہایا جائے اور بغیر خون بہائے اسے مار دیا جائے۔ جموکا کی یہ بات مان لی گئی اور اس کی کمر توڑ کر اسے قتل کر دیا گیا۔ جموکا کی موت سے منگول قبائل کے بیچ میں کشمکش تقریباً ختم ہو گئی۔ جن منگول سرداروں نے جموکا کا ساتھ دیا انہیں بھی قتل کروا دیا گیا۔ اب چنگیز خان منگولیا کے طاقتور ترین شخص کے طور پر ابھر کے سامنے آ چکا تھا اور تمام منگول قبائل اب اس کے جھنڈے کے تلے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس موقع پر اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا جس کا مطلب عالمگیر حکمران تھا۔ منگولیا میں اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے بعد چنگیز خان نے منگولیا سے باہر کا رخ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی توجہ اپنے مشرق میں چینی سلطنتوں کی طرف مرکوز کی، جو کہ ابھرتی ہوئی منگول ریاست کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور کسی بھی وقت منگولوں کے خلاف محاذ کھول سکتے تھے۔ منگولیا کے مشرق میں دو بڑی طاقتیں تھیں، شاہ اور چن ڈائنیسٹی۔ چن اور شاہ ڈائنیسٹی کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چنگیز خان نے سب سے پہلے شاہ ڈائنیسٹی پہ حملہ کیا اور اس کو شکست دینے کے بعد چن سلطنت پہ حملہ آور ہو گئے۔ ان جنگوں کے دوران منگول فوج نے ظلم اور بربریت کی خوفناک تاریخ رقم کی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کا مال لوٹ لیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی اور متعدد شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس مہم میں سب سے اہم شہر چنگکوا تھا، جسے آج کل بیجنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک جدید اور خوشحال شہر تھا اور اس کی حفاظت کے لیے بھی ایک کثیر تعداد میں فوج موجود تھی۔ شہر کی دیواریں 40 فٹ اونچی تھیں اور اس کو فتح کرنا منگول فوج کے لیے خاصا مشکل تھا۔ منگول فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شہر میں وقت کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی قلت شروع ہو گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھوک اور بیماریوں سے شہر میں ہلاک ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ شہر کے محافظ بھی ہار ماننے لگے۔ آخرکار جب منگول آرمی شہر میں داخل ہوئی تو بڑے پیمانے پہ قتل و غارت کی گئی اور تقریباً سارے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ اس سے چنگیز خان کی ایک ظالم اور سفاک جرنیل کی شہرت کو اور تقویت ملی۔ چنگیز خان نے اپنے دشمنوں کو یہ بات باور کروا دی کہ اگر وہ لڑائی کیے بغیر ہتھیار ڈال دیں تو انہیں بخش دیا جائے گا، لیکن اگر ہتھیار نہ ڈالے گئے تو پورے شہر کی آبادی قتل کر دی جائے گی۔ منگول سلطنت کے مغرب میں خوارزم سلطنت تھی، جہاں پہ منگول تاجروں کا آنا جانا معمول تھا۔ خوارزم میں مسائل تب شروع ہوئے جب ایک تجارتی قافلے پہ خوارزم کے ایک شہر اترار کے گورنر کی ایما پہ حملہ کیا گیا۔ گورنر کا یہ ماننا تھا کہ اس قافلے میں منگول سلطنت کے جاسوس بھی تھے۔ چنگیز خان نے پھر اپنے سفیر خوارزم کے شاہ کے پاس بھیجے، لیکن اس نے 3 میں سے ایک سفیر کا سر قلم کروا دیا اور باقی 2 کا سر منڈوا کر انہیں منگولیا واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا اور 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ خوارزم پہ حملہ کر دیا۔ جب چنگیز خان نے اترار شہر فتح کیا تو زیادہ تر لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا اور باقیوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اترار کا گورنر جس نے تجارتی قافلے پہ حملہ کیا تھا اس کے کان میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کے قتل کر دیا گیا۔ چنگیز کا حکم ایک ہی ہوتا تھا، اطاعت کرو، سر جھکا دو ورنہ مارے جاؤ گے، اور پھر اس حکم پر عمل درآمد بھی ہوتا، وہ بھی بہت بے رحمی کے ساتھ۔ سینٹرل ایشیا میں چنگیزیت کا شکار ہونے والا پہلا شہر تھا بخارا۔ اس نے 1.5 لاکھ کے منگول لشکر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ جب شکست ہوئی تو پھر شہر میں کوئی زندہ نہیں بچا۔ بخارا کے بعد سمرقند، بلخ، مرو، نیشاپور، مسلم دنیا کے عظیم ترین شہر ایک ایک کر کے وحشی منگولوں کے ہاتھوں میں چلے گئے اور ہر جگہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ نیشاپور میں تو انسانوں کے علاوہ تمام جانوروں کو بھی مارنے کا حکم تھا۔ پھر دہشت پھیلانے کے لیے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے گئے۔ مرو شہر میں ہی 7 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ زندہ تو چھوڑیں، وہاں تو مردوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ کئی مسلمان حکمرانوں کی قبریں کھود کر ان کے مزارات جلا دیے گئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر چنگیز نے اتنا ظلم کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ دہشت اور خوف پھیلائے بغیر وہ اپنے دشمنوں کو ہرا نہیں سکتا۔ اپنے دارالحکومت سے اتنا دور اور مہذب دنیا کے خلاف اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا۔ اس نے اس وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا کہ آج بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک اندازے کے مطابق اس نے 4 کروڑ افراد کا قتل کیا، یعنی اس وقت کی دنیا کی 10% آبادی چنگیز خان اور اس کے لشکر کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ وسط ایشیا تو ایسا برباد ہوا کہ آج تقریباً 900 سال گزرنے کے بعد بھی یہ خطہ سر نہیں
اٹھا سکا۔ جس علاقے سے کبھی امام بخاری، بو علی سینا، جلال الدین رومی، ابو ریحان البیرونی، عمر خیام، جابر بن حیان اور محمد بن موسیٰ الخوارزمی جیسے لوگ سامنے آئے تھے، وہاں پھر کبھی کسی بڑی شخصیت کا جنم نہیں ہوا۔ قتل عام اپنی جگہ، چنگیز نے وسط ایشیا کے علمی، سائنسی اور معاشی مراکز کو بھی برباد کیا، لائبریریاں جلا دیں، مدارس تباہ کر دیے، سائنسی تجربہ گاہوں کو برباد کر دیا۔ چنگیز خان کی زندگی میں ہی اس کی سلطنت منچوریا سے لے کر کیسپین سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی آخری جنگ ہمارے پاکستان میں لڑی۔ جی ہاں، 1221 میں پاکستان کے شہر اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے پر چنگیز خان نے ایک خوارزمی شہزادے جلال الدین کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ جنگ تاریخ میں بیٹل آف دا انڈس کہلاتی ہے۔ اس جنگ کو جلال الدین کے حیرت انگیز کارنامے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جو منگولوں سے لڑتے لڑتے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں کود گیا تھا اور چنگیز کی نظروں کے سامنے دریا پار کر کے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی چنگیز خان کے ہاتھ نہیں آیا۔ چنگیز خان اس کارنامے پر بہت حیران ہوا اور اپنی جنگی مہم یہیں پر ختم کر دی۔ وہ واپس چل پڑا اور 1225 میں اپنے دارالحکومت قراقرم پہنچا، جہاں 2 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ چنگیز خان کو صرف ایک ظالم اور جابر کے طور پر یاد رکھنا مناسب نہیں، وہ ایک انتہائی ذہین اور انصاف پسند انسان تھا۔ اس نے ایک ایسی ریاست کی تشکیل دی جس کی بنیاد میرٹ، قانون کی حکمرانی اور مذہبی آزادی پر رکھی گئی تھی۔ چنگیز خان جنگ کے دوران جتنا بے رحم تھا، ریاستی امور میں اتنی ہی برداشت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ مذہبی آزادی کا قائل تھا اور لوگوں کے مذہبی امور میں مداخلت کو غلط سمجھتا تھا۔ اس کی ریاست میں ایک مرکزی نظام عدل کا نفاذ کیا گیا جسے یاسا کہا جاتا تھا۔ یہ نظام منگولیا کے سبھی قبیلوں پر لاگو ہوتا تھا۔ اس کی ریاست میں تاجروں کو ہر طرح کی حفاظت فراہم کی جاتی تھی، جس سے تجارت کو بہت فروغ ملا اور آگے چل کر تاریخی سلک روٹ کا قیام بھی ہوا۔ اس شاہراہ کی وجہ سے مغرب، وسط ایشیا اور ایشیا کے درمیان تجارت اور کمیونیکیشن کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ اس شاہراہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک شخص سونے کا تھال سر پر رکھ کر بھی منگولیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا چاہے، تب بھی اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ بات شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چنگیز خان نے اپنے دور حکومت میں اپنی کسی قسم کی تصویر، مجسمہ یا سکوں پر اپنی تصاویر شائع کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ ان کی تمام تصاویر اور مجسمے ان کی وفات کے بعد بنائے گئے۔ چنگیز خان کی لیگیسی کیا ہے؟ ایک زبردست فرمانروا یا ایک جابر سلطان یا ایک ظالم حکمران؟ اس بارے میں تاریخ لکھنے والوں کی رائے مختلف ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ تاریخ نے اس سے زیادہ بہت کم سفاک حاکم دیکھے ہوں گے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو عذاب کہتا تھا، جیسا کہ ایک خط میں اس نے کہا تھا کہ چین اپنے غرور کی وجہ سے خدا کے عذاب کا نشانہ بنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسے خوف لاحق تھا کہ اگر کوئی دشمن اس کے علاقوں پر غالب آیا تو اس کی باقیات سے وہی سلوک کرے گا جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے چنگیز خان نے وصیت کی کہ اس کی لاش ایک خفیہ مقام پر دفنائی جائے اور پھر قبر پر 1000 گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ قبر کی ساری نشانیاں مٹ جائیں۔ آج تاریخ کی سب سے بڑی ریاست بنانے والے اس فاتح کی قبر کا بھی پتہ نہیں، لیکن منگولیا میں چنگیز خان کو ایک قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ کرنسی نوٹوں پر چنگیز خان کی تصویر ہے، دارالحکومت میں اس کا ایک عظیم مجسمہ کھڑا ہے اور یہاں کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی چنگیز خان کے نام پر ہے۔ لیکن کیا یہ سب چنگیز خان کے دامن پر لگے داغ مٹانے کے لیے کافی ہے؟ شاید نہیں۔